راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو امید ہے کہ جناب آپ کے مزاج اچھے اور خوشگوار ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے مزاج اسی طور پر خدا کے ساتھ اور اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ بہت اچھے رہیں، اور آپ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں اور خدا کی نعمتوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ سامعین، ہماری زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے، اور اس سفر میں مختلف طرح کے اسٹیشنز آتے ہیں اور مختلف چیزوں کے ساتھ ہمارا واسطہ رہتا ہے، اور ہم زندگی میں مختلف تجربات کا سامنا کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے تلخ تجربات ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے خوشگوار تجربات ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، لیکن اچانک سے کوئی نہ کوئی ایسی روشنی کی کرن ہمیں مل جاتی ہے۔ وہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کے بعد ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا نے میرا وہ کام حیرت انگیز طور پر کر دیا۔ جی بالکل، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام اب نہیں ہوگا، لیکن اچانک سے کچھ دیر کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی وسیلہ آ جاتا ہے جو کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ انسان ہے، لیکن وہ خدا بھیجتے ہیں۔ بالکل، اور جب ہم کلام خدا کی بات کرتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل کی بات ہے تو سمندر کو 2 حصوں میں کر دینا، مچھلی کے پیٹ میں 3 دن یونس نبی کو رکھ کر اس کے بعد منادی کے لیے دوبارہ سے بھیجنا، یہ سب کچھ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ واقعی ہی خدا مختلف طرح سے حالات میں گزار کے ہمیں اپنی مدد کا تجربہ کرواتا ہے۔ تو آئیے ہم ہمیشہ جب بھی ایسا تجربہ کریں ضرور محسوس کریں کہ خدا کہاں پر ہماری مدد کرتا ہے، تاکہ ہم بہترین طور پر اس کی شکر گزاری اور تمجید کر سکیں۔ آئیے اس کے کلام کو سنتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی میں ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں، وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ یقیناً ہماری جان اور ہماری زندگی کو سنبھالنے والا خداوند تعالیٰ ہے، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو طوفان آئیں، مشکلات آئیں، یا کسی بھی طور پر ہمیں بڑے دکھ میں سے گزرنا پڑے، وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں جنبش نہیں ہوتی۔ اس لیے آئیے خدا کے ساتھ چلیں، خدا پر بھروسہ کرتے رہیں۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے خطوط کو شامل کرنے کا، لیکن حسب معمول ہم آپ کو پتہ بتائیں گے تاکہ آپ سن سکیں، اور آپ بھی جو نہیں لکھ رہے ہمیں خط لکھ سکیں۔ جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ضرور نوٹ کر لیں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں، اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
تو کوئی بھی ذریعہ استعمال کریے جناب اور جلد اپنا خط ہمیں بھیجیے. ابھی آپ کے خطوط کو میں خوشی کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں. حاجی حافظ وقار یعقوب, وقاص چودھری, ذیشان سیف الملوک اور احمد طاہر اور دیگر ممبران جن کا تعلق ساہیوال سے ہے. آپ نے کہا کہ جوشوا صاحب کی میزبانی میں پروگرام کو سنا بہت اچھا لگا. اسی کے ساتھ آپ نے ڈائریکٹر PCRM آکاش صاحب کو بھی سلام کہا اور تعلقات عامہ کے انچارج امجد رشید صاحب کو بھی آپ نے سلام کہا. تو سب کی جانب سے آپ کو بھی بہت سلام. اور آپ نے کہا کہ پروگرام کو سنا, نہایت سحر انگیز گفتگو تھی. پروگرام میں خوبصورت پیاری باتوں کے ساتھ سبھی سلسلے بہت ہی اچھے, بہت پیارے انداز سے پیش کیے گئے. قدرت کے کرشمے میں پھولوں کے تعلق سے بات کی گئی اور بڑی زبردست بات کی گئی. نوجوانوں کے تعلق سے آکاش صاحب نے بڑی زبردست بات کی. تو سارا پروگرام آپ نے بہت پسند کیا. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے اتنا تفصیلی خط لکھا اور حسب معمول آپ نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اور تمام سیگمنٹس کو آپ نے سراہا ہے. اس کے علاوہ اسد مراد صاحب کی طرف سے خط موجود ہے جو ہمیں باقاعدگی سے خط لکھتے ہیں اور پروگرام بھی باقاعدگی سے سنتے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم, میں نے پروگرام راہ زندگی سنا جس میں اخلاقیات, تعلیم اور ایمانداری کے بارے میں بتایا گیا. کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تعلیم صرف کتابوں کا علم نہیں دیتی بلکہ یہ ہمارے اخلاق کو سنوارنے, سچائی اور ایمانداری کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے آج کے دور میں ایماندار شخص اکثر پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ایمانداری وقتی نقصان دے سکتی ہے مگر آخری کامیابی ہمیشہ سچائی اور اچھے کردار والوں کی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اس بات نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا. اسی طرح پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میری طرف سے آپ سب کو بہت مبارکباد اور سلام قبول ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. اور RJ صفدر شاہ, حافظ نعیم احمد, عرفان میتھیو اور اسی طور پر مہر غلام شبیر اور حافظ انجم اور عبد الغفور نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. بہت شکریہ. ابھی میں خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹوں گا اور آپ کو آگے لیے چلوں گا. آج چراغ راہ میں ہم ڈرامہ سنیں گے حضرت یونا یعنی یونس نبی کی زندگی کے تعلق سے. قسط نمبر ہے 3. آئیے مل کر سنتے ہیں. ہاں تو بچوں, میرا نینوا شہر کے سفر کا حال سننا پسند کرو گے؟ ضرور سنائیں. تو آؤ پھر میرے قریب بیٹھ جاؤ. یہاں تم بیٹھ جاؤ, مجھے بھی بیٹھنے دیں. ہاں بھائی, ادھر ہو جاؤ تم. سنو, یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزاری. مجھے یقین تھا کہ میں وہاں مر جاؤں گا, لیکن پھر میں نے خدا کو یاد کیا اور بڑے زور سے دعا کی. خدا نے میری دعا قبول کر لی اور مچھلی نے مجھے سمندر کے کنارے لا کر اگل دیا. جب میں ہوش میں آیا تو مجھے سخت بھوک اور کمزوری محسوس ہوئی. میں کیچڑ سے لتڑا پڑا ہوا تھا. میں زندہ ہوں. میں زندہ ہوں, لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یونا, اے خدا, یہ تو نے بلایا مجھے. بتا اے خدا, میں تیرا وفادار رہوں گا. میں نے تیری ہیکل کو یاد رکھا ہے اور میں صرف تیرے آگے قربانی دوں گا. اے خدا, میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے موت کے اندھیرے سے نکالا ہے. اور یونا, اٹھ اور بڑے شہر نینوا کو جا, اور جو بات میں تجھے بتا دوں گا اس کا وہاں جا کر اعلان کر. ابو, خدا نے آپ سے 2 مرتبہ باتیں کی؟ ہاں میری بیٹی, اور جب خدا مجھ سے باتیں کر چکا تو میں فوراً اٹھا اور نینوا شہر کی طرف چل دیا. راستے میں مجھے ایک قافلہ مل گیا. میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا.
اور یہ قافلہ مشرقی صحرا سے ہوتا ہوا آخرکار بہت بڑے شہر نینوا پہنچ گیا۔ بھائی بارکوس تم کہاں ہو؟ مہدا میں یہاں ہوں، دکان میں۔ جلدی آؤ بھائی جلدی آؤ، وہ شخص جو اعلان کرتا پھرتا ہے اب ہمارے گھر کے بالکل قریب آ گیا ہے۔ ذرا تحمل سے کام لو بھائی، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہی نبی، عبرانی نبی۔ وہ کون ہے؟ تم یہاں دکان میں سارا دن کیا کرتے رہے ہو؟ تم نے نہیں سنا عبرانی نبی کے متعلق؟ وہ کل سارا دن اپنا پیغام سناتا رہا ہے اور آج بھی اس شہر کے گلی کوچے میں پکارتا پھر رہا ہے۔ اوہ ہاں، آج صبح ماں نے کچھ بتایا تو تھا اس شخص کے بارے میں، لیکن جلدی کرو، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے وہ اب بھی اعلان کر رہا ہوگا۔ کہاں ہے وہ عبرانی نبی؟ لوگوں کے ہجوم میں نظر نہیں آ رہا۔ کہاں ہے وہ آدمی جس کے اعلان سے شہر کے سب لوگ ہل گئے ہیں؟ وہ دیکھو کچھ کہنے والا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ نینوا شہر کے لوگوں سنو، جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس کے کلام پر کان لگاؤ اور میری سنو، کیونکہ میرے خدا نے مجھ سے تمہاری بابت کلام کیا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ آسمان اور زمین کے خدا نے ہمارے بارے میں اس آدمی سے کلام کیا ہے۔ چپ کرو، ذرا آگے تو سنو اس کی کیا کہتا ہے وہ۔ خدا نے مجھے تمہارے لیے ایک پیغام دیا ہے، ذرا غور سے سنو۔ 40 دن کے بعد نینوا شہر برباد ہو جائے گا۔ خدا نے تمہاری ساری بدکاری دیکھی ہے اور یہ اس کے حضور پہنچی ہے۔ زمین و آسمان کا خدا انصاف کرتا ہے اور وہ ایک ہے، پاک ہے، اور تمہاری برائی اس کے حضور بدبو ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ یہ آدمی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس میں کیا شک ہے، اس شہر میں گناہ حد کو پہنچ چکا ہے۔ میرے لفظوں کو غور سے سنو، خدا کو تم سے نفرت ہے۔ 40 دن کے بعد نینوا شہر برباد کیا جائے گا۔ کیا تم نے سن لیا ہے جو کچھ میں نے کہا ہے؟ خدا یہ تمہارا شہر برباد کرنے کو ہے۔ کیونکہ وہ رحیم ہے اس لیے اس نے تمہیں 40 دن دیے ہیں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خدا کے بندے، ہمیں یہ تو بتا کہ ہم کیا کریں۔ خدا نے ایک دفعہ اپنے خادم موسیٰ سے یوں کلام کیا تھا کہ میں ہی تمہارا خداوند رحیم خدا ہوں، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہوں۔ میں ہزاروں پر فضل کرنے والا ہوں، گناہوں، تقصیروں اور غلطیوں کا بخشنے والا ہوں۔ تو سنو اے نینوا کے لوگوں، خدا اپنے لوگوں کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ لوگوں کو تباہ و برباد کرنے میں دیر لگاتا ہے۔ اور اگر نینوا شہر کے لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کریں اور اس سے اس کے فضل کی بھیک مانگیں تو وہ کیوں ہم ایسا ہی کریں گے۔ خدائے پاک، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم پر رحم کر۔ توبہ کرو اے نینوا کے لوگوں، توبہ کرو۔ تو پھر کیا ہوا ابو؟ ان لوگوں نے سچ مچ توبہ کی؟ ہاں بیٹی، ان لوگوں نے سچ مچ توبہ کر لی۔ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں بنی اسرائیل میں تبلیغ کرتے ہوئے، پر میں نے لوگوں کو اس طرح گناہ کو چھوڑ کر خدا کی طرف آتے نہیں دیکھا۔ مجھے تو خود یقین نہیں آتا تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ نینوا شہر کے لوگوں نے میرے پیغام کو قبول کر لیا اور وہ خدا پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے ٹاٹ اور بوریاں پہن لی اور روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ سرتاج، تو کیا سب لوگوں نے توبہ کی؟ ہاں نعومی بیگم، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک۔ ابو، سب لوگوں نے آپ کا پیغام کیسے سنا ہوگا؟ نینوا تو بہت بڑا شہر ہے نا؟ واقعی نینوا بہت ہی بڑا شہر ہے۔
اس کی چوڑائی کے رخ 3 دن کا سفر تھا، لیکن جن لوگوں نے میرا پیغام سنا انہوں نے شہر کے چاروں کونوں تک پہنچا دیا اور آخرکار بادشاہ کے دربار تک بھی پہنچ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ارے بیٹی مجھے بتانے تو دو۔ جہاں پناہ جناب کے مشیر اعلیٰ اور وزیر حاضر ہیں۔ بادشاہ سلامت، جناب کا اقبال بلند ہو اور آسمانوں کے دیوتا آپ کی حکومت کو برکت بخشیں۔ خاموش، مت نام لو دیوتاؤں کا۔ کیا تم لوگوں نے اسرائیل کے نبی کا پیغام نہیں سنا؟ جناب میں تو دہل گیا ہوں اس کا پیغام سن کر۔ ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ ہاں ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ یونا نے کہا ہے کہ خدا رحیم ہے اور پیار سے بھرپور ہے۔ وہ یہ باتیں بڑے یقین اور اعتماد سے کہتا ہے۔ 40 دنوں کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ میں مانتا ہوں اس شخص کی بات کو، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا بادشاہ سلامت۔ میں جانتا ہوں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ میں ایک اعلان جاری کروں گا کہ نینوا شہر میں نہ تو کوئی آدمی، نہ ہی کوئی جانور اور نہ ہی کوئی گلہ کچھ چکھے۔ کوئی کسی کو نہ کچھ کھانے دے اور نہ کچھ پینے دے۔ کچھ نہیں کھائیں گے، ہم بھوکے مریں گے۔ ہاں، ہم یونا نبی کے خدا کے حضور ماتم کریں گے، فریاد کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس سے رحم کی بھیک مانگیں گے۔ ہم اس وقت تک روزہ رکھیں گے جب تک یہ وقت ہم پر سے ٹل نہ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، شاید یونا کا خدا ہم پر رحم کرے۔ ہم سب روزہ رکھیں گے۔ بادشاہ کا فیصلہ درست ہے۔ انسان اور حیوان ٹاٹ پہن لیں اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری راہوں سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ جی تو سامعین، ہم نے سنا آج چراغ نامے اور یونا نبی کی جو ایک زندگی کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، اور آج ہمیں بڑی خوشی مل رہی ہے کہ ننوا کے لوگوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت بھیجا تھا حضرت یونس کو، یونا کو، تو وہ مقصد ہمیں شزرا پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ نہ صرف انہوں نے ٹاٹ اوڑھ کر روزہ رکھا، توبہ کی ہے، بلکہ وہاں پر خاص ہمیں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی روش کو بھی بدل دیا۔ خدا دراصل زندگیوں کو تبدیل دیکھنا چاہتا ہے، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ زندگیاں بھی تبدیل ہوں۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہنا چاہیے اور ضرور اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو بحالی کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ جی بالکل، اور اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے پروگرام کو آگے لیے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں سلسلہ آئینہ۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ امن، لے جاؤ اپنی فاختہ کو کسی ہسپتال میں، کیونکہ اب یہ زخمی اور لہو لہان ہو چکی ہے۔ دیکھو جنگ، میری زخمی فاختہ اب بھی تیرے ظلم و ستم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہر بزدل اور کمزور اپنے آپ کو طاقتور ہی سمجھتا ہے۔ شرافت بزدلی نہیں، بہادری اور شجاعت کا دوسرا نام ہے۔ ارے امن، تمہیں بہادری دیکھنی ہے تو میرے ساتھ میدان جنگ میں آؤ، جہاں تلواریں، گولیاں، بارود اور خون کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بس 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 کرو، انسانیت سے وحشیانہ کھیل کھیلنا۔ اس نے جنت ارضی کو اجاڑ دیا ہے۔ ہاں ہاں، اجاڑ دوں گی سب کچھ اور بن جاؤں گی تیری ہر راہ کا پتھر۔ اگر تو پتھر بنے گی تو میں پھول بن جاؤں گا، اگر تو نفرت بنے گی تو میں الفت بن جاؤں گا، اگر تو شک بنے گی تو میں یقین بن جاؤں گا۔ ارے چل ہٹ یہاں سے، مجھے نہیں سننی تمہاری شاعری اور شاعرانہ باتیں۔ یہ شاعری نہیں، جذبوں کی سچائی ہے، اور سچائی ہمیشہ سر چڑھ کر بولتی ہے۔ امن، غور سے سنو، تمہاری سچائی جس سر پر چڑھ کر بولے گی، میں وہ سر ہی جسم سے الگ کر دوں گی۔ اس کٹے ہوئے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے سے صرف ایک ہی آواز آئے گی، امن
अमन अमन। अरे जाओ, खामखा लंबी लंबी हाँक रहे हो। तुम्हें तो दुनिया से निकाला ही जा चुका है। अरे जंग, किस किस्म की बेवकूफी की बातें कर रही हो? मुझे निकालने के लिए तो बहुत से जंगजू आए, खून की नदियां बहा दी। आखिरकार उन्हें मेरे ही दामन में पनाह मिली। वो पनाह नहीं, जेल है, जिसमें नेल्सन मंडेला 27 बरस तक ठोकरें खाता रहा। अरे पगली, शायद तुम नहीं जानती, इन्हीं 27 बरसों में वो एक ऐसा किला बन गया जिसके साथ सर फोड़कर तूने शिकस्त तस्लीम कर ली। मैंने शिकस्त? अरे जाओ, मुझे शिकस्त देने के लिए कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ। जो पैदा होता है उसे मौत का मजा भी चखना पड़ता है। मौत तो ना जाने कब आएगी, लेकिन मैं अभी तुम्हारी मुरम्मत करके अस्पताल भिजवा देती हूँ। तू चाहे जितने भी सितम डाले, मेरे कदम मंजिल की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे। मगर मैं तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों को तलवार से काट दूंगी। मेरी बात गौर से सुनो नादान, वो वक्त दूर नहीं जब लोग तलवारों को तोड़कर फालें और नेज़ों को तोड़कर द्रांतियां बनाएंगे। फिर कभी जंग नहीं होगी। क्यों जंग नहीं होगी? मैं करूंगी फसाद बर्पा। कौन रोकेगा मुझे? मैं आ रही हूँ, सबको लहू लुहान कर दूंगी। बचना है तो बच जाओ, क्योंकि तुम अब मेरा अगला शिकार हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? जी तो सामईन, हमने सुना सिलसिला आईना और अमन और जंग के ताल्लुक से ये खूबसूरत गुफ्तगू। खुदा करे कि हम अमन में रहें और जंग हम सिर्फ मनफी सोचों और शैतान के साथ करें। सामईन, आखिर में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम जब भी इलाही मदद का तजर्बा करते हैं तो हम ज़रूर अपने आप को उसके हजूर मज़ीद आजिज़ करते चले जाएं, उसके ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुजार होते चले जाएं, ताकि हम अपनी किसी खूबी पर कभी भी फख्र ना करें, क्योंकि ना तो खूबियाँ अपनी हैं, ना ही हमारा सब कुछ जो उसने बख्श रखा है वो अपना है। ये सब कुछ उसी की देन है। आइए फिर अपने सरों को झुकाकर उसी के सामने झुकते और इन सारी बातों के लिए उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ रब्बे करीम, हम आपका बेहद शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारी जिंदगियों में अपनी कुदरत का मुजाहिरा फरमाते हैं। आप हमें मुश्किलात में से निकालते हैं, हमें दुखों में संभालते हैं, बीमारियों में भी आप हमारी मदद फरमाते हैं। और अगर हम रूहानी तौर पर कोई कमजोरी या मायूसी महसूस करते हैं तो आप हमें दिलासा और अपने पाक कलाम के वसीले से सिखाते हैं। हम सारी बातों का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम सामाइन के लिए खैर और बरकत की दुआ करते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बरकत चाहते हैं और मांग लेते हैं मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से, आमीन। इसी के साथ दीजिए इजाजत आदिल मुश्ताक को और शुज़रा ईमान को। खुदा हाफिज।